تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آج امت کھڑی ہے، تو اس امت کو یہ علی کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور ان کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر نہیں کھڑے ہیں تو ان کو پھر اپنی یہ جو کتابیں ہیں نا، جو بخاری کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، امام بخاری رحمہ اللہ کا، یہ بخاری کا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری اسی طرح مسلم کا جو ہمارے اکابرین ہیں ان کا نظریہ یہی ہے کہ علی حق ہے. علی نے جو نظریہ بیان کر دیا نا کہ یہ میرا حق ہے، مجھ سے یہ لیا گیا ہے، استبداد کیا گیا ہے، یہ علی علیہ السلام نے اپنا ایک واضح آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی. کس کے سامنے جاری کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جاری کی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظریہ حضرت علی کا تھا کہ حق میرا ہے، آپ نے سب سے جو ہے وہ مجھ سے چھینا ہے. الفاظ کا اگر ہم یہ ترجمہ کریں، داؤد راز کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ لیکن اس معاملے میں آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا نظریہ نہ آج کے اہل تشیع کا ہے جو نظریہ ہے وہ ہے، نہ جو کل اہل سنت کا تھا اور آج اہل سنت کا ہے وہ ہے کہ خلافت میں حضرت علی اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، بالکل حق ان سے زیادتی ہوئی ہے. اور حضرت ابوبکر چونکہ ان کو صحابہ نے تسلیم کیا ہے، آپ بھی ان کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو درست مانتا ہوں، جیسے صحابہ اور جیسے اہل بیت مانتے تھے، جیسے امام علی درست مانتے ہیں، جیسے امام علی نے درست مانا. یعنی آپ کا نظریہ اسی بخاری کی 4240 والی حدیث پر ہے بالکل کہ حضرت علی اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن چونکہ آپ خلیفہ ہو حق دے گئے. دیا. امام حسن نے بھی تو دیا نا اپنا حق. یعنی آپ معاویہ بن ابی سفیان سے حضرت ابوبکر کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح امام حسن نے نہیں، امام اپنا حق دے دیتے ہیں بھائی، دوسروں کو حق دے دیتے ہیں، اپنا نہیں دیا ہے. انہوں نے صلح کر لی ہے. تو یہ کیا تھی؟ اس میں تو صلح کے الفاظ نہیں ہیں. نہیں، 6 ماہ تک پیچھے ہٹے رہے. حضرت ابوبکر گھر چل کے آئے ہیں، ہمارے آپ کیوں پیچھے رہے ہیں، کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ انہوں نے وجہ بیان کی، یہ ہمارا حق ہے. اور یہ کوئی نارمل الفاظ نہیں ہے، یعنی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے مصالح اہل بیت ابی بکر، یہ بھی الفاظ ہیں بخاری کے. ہاں، یعنی یہ ایسا ہے کہ امام علی علیہ السلام یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور امام نے اس میں، آپ امام کا جو انداز ہے وہ دیکھیں نا، شکشقہ دیکھیں اس میں. امام کیا کیا امام نے؟ ولا ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ ساتھ نے وجہ بیان کر دی. رسول خدا کی اگر صحیفہ میں یہ کیا الائمۃ من قریش، تو یہ کیا ہے یہاں پر؟ میں علی ہوں. اور یہاں پہ بھی اولا کا لفظ استعمال کیا ہے، وہی غدیر والا لفظ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. علی نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، اولا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. پھر آگے کہا ولکنک استبدلت علینا بالامر. تو یہ ایک لہجہ آپ دیکھیں اس میں، امام علی کا جو لہجہ ہے وہ سادہ جو رویہ ہے اس کے اندر نہیں ہے. یعنی ایک اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ علی کے جذبات پورے ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، ایک خطیبانہ انداز، ایک جوش خطابت کے ساتھ جو امام علی کے ہیں. یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. آپ کسی کو منہ کے اوپر ایسا کہہ دیں کہ بھائی یہ میرا حق ہے، آپ نے مجھ سے استبداد کیا سامنے. آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں رہے بار بار؟ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یہاں پر لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں. بھائی اس لیے جو لفظ ہے نا جو وہاں پہ استعمال ہوا ہے وہی میں استعمال کر رہا ہوں. استبداد علی نے استعمال کیا، بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے، تو میں اس کو یہاں پر اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استبداد. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں شعراء نے استعمال کی. اس پہ کئی نظائر میں آپ کو دے سکتا ہوں. چلیں ہم اگر استبداد کے معنی بغاوت ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح بہت سارے ہمارے شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو اپنا حق مانا ہے. اپنے حق مانتے ہوئے پھر مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھ کر اور امت مسلمہ کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا حق جو تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے تسلیم کر لیا. آپ مجھے بتائیں اگر امام علی علیہ السلام اس کا حق نہیں سمجھتے تھے اپنے لیے تو پھر 6 ماہ کیوں دور رہے اور یہ لفظ کیوں کہے کس کے اخبار میں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا علی سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ علی اپنے لیے اس چیز کو مانے جو کسی اور کا ہو؟ کیا کسی اور کا حق؟ ایسا تو بالکل نہیں، کیونکہ رسول خدا نے ان کے بارے میں کہا ہے یار میں سے زیادہ خدا، یہ موبائل یہاں پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ میرا ہے لیکن آپ نے مجھ سے لے لیا. میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا نا، یہ آپ کا ہی ہے، آپ کا ہے. آپ میرے چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ یار یہ ہے تو میری، لیکن تم نے لے لی ہے مجھ سے. یعنی اس متعلق اور میں بھی آپ کو کہوں گا ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس متعلق بھی آپ کا وہی نظریہ ہے؟ علی کبھی ایسا نہیں کہیں گے. علی نے جو کہا جو الفاظ فرمائے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، تو یہ آگے ایک الگ بات ہے. پہلے اپنا حق مانا ہے اس کو بڑی شدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ. 6 ماہ تک امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. 6 ماہ کی بات تو کر لی نا.
دیکھو کر لیے تو الگ بات ہے نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے تو ابھی اس معاملے کو تو ہم دیکھ لینا کہ علی اپنا حق مان رہے کہ نہیں مان رہے. جو میرا موقف, جو مجھ پر آپ نے اعتراض کیا ہے کہ میں جو نظریہ رکھتا ہوں کہ علی علیہ السلام کا حق ہے, آپ نے کہا کہ علماء اہل سنت میں سے کوئی نہیں رکھتا, تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ میں جو یہ نظریہ رکھ رہا ہوں یہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے, امام علی کا حق ہے, جو ہمارے اہل سنت علماء بولتے ہوئے بھی کتراتے ہیں. بولا تو وہ رافضی, ماشاء اللہ رافضی, تو میرے بھائی یہ علی کا حق ہے, امام علی علیہ السلام نے آگے دیا, اس پہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. یہ دوسرا جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مصالحات, یار اس روایت کے اندر بھی تو مصالحات کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے, یہ بھی تو صلح ہے نا. یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ جس طرح امام حسن نے مصلحت سے کام لیا اور خلافت کو اور اپنی حکومت کو ان کے ہاتھ کہ بھائی امت کے درمیان میں تفرقہ نہ ہو, امام حسن علیہ السلام نے دے دیا. یعنی اس متعلق بھی جو دوسرا سوال تھا ہمارا کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو خلافت, یہ بہت بڑی بات میں نے کیسے کر دی, بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے بھائی, لیکن جو فہم آپ اس سے لے رہے ہیں وہ تو کبھی کسی نے نہیں لیا. لفظ لکھا ہوا ہے مصالحت صلح کے لیے, بالکل یہ لفظ ہے اس میں. چلے ہم نے یہ بھی جان لیا کہ جس طرح آپ پہلے معاملے میں منفرد تھے کہ صحابہ کے ساتھ سے مراد میں مطہرون لیتا ہوں, اس معاملے میں آپ بالکل اہل سنت سے بھی اور شیعہ حضرات سے بھی بالکل خارج ہیں, نہ آپ اس طرف ہے نہ اس طرف, نے ایک الگ ہی رہا اپنا لیے. نہیں, تیسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا, یہ آپ کا یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں الگ راہ اپنا رہا ہوں, میں بالکل وہی راہ اپنا رہا ہوں جو سنت کی ہے. مجھے دنیا کے کسی کٹہرے میں لے کے جا کے کھڑا کر دو تو, اور مجھے کہو کہ میں نے جو یہاں پر یہ جو صلح کا لفظ استعمال کیا یہ اس روایت میں نہیں ہے, یا میں نے جو استبداد کا کہا ہے یہ علی کا موقف نہیں ہے, یا جو میں نے کہا امام علی نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی یہ بخاری کے اندر نہیں ہے. چلے ہم اس کو بالکل آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد کا حضرت علی کے بارے میں اور رسول خدا کی وصال یا شہادت, ہم جو بھی الفاظ استعمال کریں اس کے بعد شہادت زیادہ بہتر ہے, ہاں جو بھی معاشرے میں جو ہے وصال ہے لیکن رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. چلیں رسول خدا کی شہادت کے بعد خلافت کا حقدار حضرت علی خود کو سمجھتے تھے, لیکن چونکہ صحابہ نے اور خود حضرت ابوبکر نے بھی اس بات کو اپنے لیے پسند کیا کہ وہ خلیفہ بن گئے, تو امت نے اور حضرت علی نے بھی 6 ماہ کے بعد ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا. خود شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت کی لیکن مکرہن کے الفاظ ملتے ہیں کہ مجبوری کے ساتھ کی, اور اس کے واقعہ ہے, بلکہ اس پہ میں نے بھی گفتگو کی ہوئی ہے کہ وہاں پر خلافت کے معاملے میں جس طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹی تھی, اور یہ سارا پورا تفصیلی واقعہ ہے. لیکن بہرحال بیعت کرنا, حکومت تسلیم کرنا, یعنی چاہے مکرہن ہی ہو, لیکن جو خلفاء ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم, ان کے ساتھ جو امام علی کا معاملہ ہے یہ الگ ہے, ڈفرینٹ ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم فی الحال تیسرا سوال یہ تھا آپ سے کہ ابھی حال ہی میں 2 بریلوی علماء کے درمیان مناظرہ بھی ہوا ہے, اور یہ اہل سنت کے درمیان ایک بہت بڑی بحث بھی چل رہی ہوتی ہے کہ فدق کے معاملے میں کون حق پر ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو رسول خدا, دونوں کا موقف مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے, اور حضرت ابوبکر, کیونکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو موقف تھا, یعنی جو حدیث پیش کی گئی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, وہ بالکل درست تھا. اس میں بعض کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ سے خطا ہوئی ہے معاذ اللہ, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن حضرت ابوبکر کا موقف جو ہے درست ہے. آپ کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ اور آپ کی ویڈیوز جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں تو ہم نے وضاحت کے ساتھ دیکھا ہے کہ حضرت ابوبکر حق پر نہیں تھے, اور حضرت سیدہ اپنے بابا کی وراثت مانگنے تھی اور وہ حق پر تھی. اہل سنت سے آپ کیسے خارج نہ ہوں؟ آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں, جبکہ تمام علماء اہل سنت کا خلف سے لے کر سلف پھر آج کے علماء تک کا یہی عقیدہ ہے. آپ اس میں بھی جدا گانا ہے, تو آپ کو کیوں جو ہے اہل سنت اور جماعت کا شمار کریں؟ دیکھیں مجھے تو آپ اگر اہل سنت اور جماعت سے مراد آپ کا یہ جو فرقے ہے نا, تو اس میں تو خدا کے لیے آپ نہ شمار کریں تو زیادہ بہتر ہے. یعنی جو آپ آج فرقوں کے اندر آج کے بریلوی علماء, آج کے دیوبندی علماء, آج کے اہل حدیث علماء جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سنی نہیں ہیں, تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں سنی ہیں؟ ان کے سنی نہ کہنے سے میں نکل جاؤں گا. یہ خود ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں کیا؟ میں ان کو کہتا ہوں یہ ایک دوسرے کو قادیانیوں سے بڑا کہتے ہیں کافر, ایک دوسرے کے پر بڑے فتوے ان کے لگے ہوئے ہیں. تو کیا مطلب اگر ایک بندہ ان کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہو جائیں گے, یہ مانیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہمیں قادیانیوں سے برا سمجھ رہے ہیں تو ہم ہو گئے, ہم برا بھی ہو گئے. وہ کہیں گے بھائی تمہاری فہم اپنی ہے, ہماری فہم اپنی ہے. تو آپ مجھے یعنی یہ کوئی زمین کے اوپر خدا کے نمائندے ہیں کہ یہ اگر کسی کو سنی کہیں گے ڈالیں گے تو وہ سنی ہوگا اور سنی نہیں ہوگا بندہ؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے ان کو, اللہ کی جانب سے منزل من اللہ ہے, آسمان سے اترے ہیں. نہیں بھائی وہ بشر ہیں,
آپ یعنی امت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم انبیاء کرام کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے, پھر بعد میں صحابہ کا بھی سمجھ میں آتا ہے, اہل البیت کا, یہ کہاں سے آپ ان کی تعبیر کو ہمارے لیے حجت بنا دیں گے؟ یہ حجت نہیں ہے. ترجمان ہے اہل سنت تو یہی ہے نا, ترجمان ہے اہل سنت, عوام کے ترجمان ہے. دیکھیں میں ان کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں, علماء ہیں, علماء ہیں, ان کے پاس معلومات ہیں, دانشور ہیں, لیکن میرے بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں گے تو اس طور پر ہے. اچھا دیکھیں میں دوبارہ سے یہ چیز سامنے رکھتا ہوں, یہ سنیت ہے, یہ شیعیت ہے. سنت کسے کہتے ہیں عام لفظوں میں؟ عوام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں, سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول خدا کا عمل, قول فعل تقریر. اس میں یہ کہاں پر ہے بریلویوں کا عمل, دیوبندیوں کے عقائد اور یہ اہل حدیثوں کا, یہ کہاں پر ہے؟ یہ محدثین نے اصطلاح قائم کی ہے. کون سے محدثین؟ بریلوی اہل سنت دیوبندی محدثین نہیں, انہوں نے دیکھیں یہ انہوں نے جو اختیار کی ہے نا, کیا وہ اس سنت سے موافق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ کیا سنت ان کی فہم کے مطابق ہے, ان سے ہم سمجھیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ؟ مجھے بخاری کی روایت سمجھنے کے اندر یہ جو 4240 ہے, کسی مولوی کی ضرورت ہے؟ کسی مولوی کی ضرورت ہے کہ جو مجھے یہ بتائے گا؟ آپ سامنے رکھیں, شروعات لکھی اسی لیے گئی ہے کہ 2 جمع 2 4 کی طرح یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ کو آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ترجمہ کی ہوئی ہیں کتابیں ہیں, آسان کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی اس میں یہ کیا کہا جا رہا ہے. آپ فتح کے متعلق اپنا نظریہ بتا دیجیے جو ہمارا اصل سوال تھا. کیا آپ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ جو تھی وہ حق پر تھیں, بالکل, اور حضرت ابوبکر اس معاملے میں خطا پر تھے؟ یہ آپ کا بھی نیا نظریہ یہ ہے؟ دیکھیں اہل سنت والجماعت ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ معصوم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یعنی ان سے خطا کا امکان ہے. اور میں نے آپ کو بتایا اہل سنت صحابہ کے بارے میں کیا, انبیاء کے بارے میں بھی یہی ہے. آپ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ, یہ جو سعیدی رحمہ اللہ ہے, انہوں نے, آپ اس میں میرے بھائی اگر دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر, میں آپ کو لفظ بتا دوں نا تاکہ یہ لوگ ختم ہی ہو جائے. یہ سورہ پہلی جلد ہے تبیان قرآن کی, سورہ بقرہ صفحہ نمبر 351. یہ دیکھیں, اور قرآن مجید کی بعض آیات میں جو انبیاء علیہ السلام کی طرف عصیان, غوایت کہتے ہیں, غوا یعنی بھٹک جانا, غوایت سرکشی سے بھی ہے, اور ضم کی نسبت ہے انبیاء کی طرف. وہ سہو, نسیان, ترک اولا یا اجتہادی خطا پر معمول ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کے متعلق, انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں لکھا ہے. اچھا, یہ اہل سنت کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے میرے بھائی. تو جب نبیوں کے لیے یہ لکھ سکتے ہیں تو صحابہ کرام کیا وہ معصوم, کیا ان سے خطا نہیں ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے تو خطا اجتہادی ہے نا, انبیاء کے لیے بھی خطا اجتہادی. تو یہاں تو خطا اور نیچے آپ گریڈ گر گیا تو خطا کا گریڈ اوپر بھی بڑھ جائے گا. یہ تو اہل سنت کا موقف ہے کہ صحابہ کرام سے خطا ہو سکتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں جو اہل سنت کا نظریہ ہے, جو عقیدہ ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر خطا پر نہیں تھے. اور سیدہ زہرا, ان کے متعلق تو آج بھی کہتے ہیں, بعض نہیں کہتے, البتہ وہ حضرت ابوبکر کو بھی حق پر ہی سمجھتے ہیں. ایک گروہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ دونوں حق پر ہیں, یہ آفیشیل نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ ہے, جو خود کو سنی کہتا ہوں نا, سنی جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں, وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر ہے. ہی حق پر ہے, جی ہی حق پر ہے, یہ حضرت سیدہ حق پر نہیں ہے. میں یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے سنیوں کا ہے. آج کے دور میں یہ جو خطائی ٹولہ ہے, جن کو خطائی ٹولہ کہا جا رہا ہے, جس میں گروہ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سیدہ خطا پر تھیں, جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کے تمام کا یہی عقیدہ ہے, لیکن وہ بیان نہیں کرتے. یہ بیان کیا ہوا انہوں نے, یہ آج کے دور میں خود علماء اہل سنت نے اس کی مخالفت کی ہے. مفتی حنیف قریشی اور دیگر علماء اہل سنت اس کی مخالفت کی ہے کہ جلالی نے یہ جو الفاظ کہے ہیں یہ گستاخی پر محمول ہے, اور جناب سیدہ کی گستاخی ہے. سعیدی رحمہ اللہ نے, علامہ سعیدی صاحب نے بخاری کی شرح میں لکھے ہیں یہ الفاظ, اگرچہ وہ اس جگہ کے اوپر یہ ہے کہ خود انہوں نے شرح کی ہے یا ان کا وصال ہو گیا تھا, وفات ہو گئی تھی, لیکن بہرحال ہمارے علماء اہل سنت نے یہاں یہ نسبت دی ہے. تمام نہیں,
तमाम के बारे में इस लिए नहीं कहूँगा कि तमाम का जो इहाता है वो मैंने किया नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मैंने सईदी रहमतुल्लाह का बताया तो उन्होंने ये निस्बत दी हुई है। इसी तरह तारुक क़ादरी साहब ने भी एक मकाम के ऊपर लिखा है। लेकिन अहलुस सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हक़ पर हैं। यहाँ पर आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि सैयदा ज़हरा अत-तय्यबा अल-बतूल अलैहिस्सलाम वो हक़ पर है, वो हक़ पर हैं। क्यों? इसलिए कि उनका जो मुद्दा, जो उन्होंने जो अपनी जो दलील पेश की है वो इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरान अहलुल बैत के साथ ये कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान से दलील दी है, अलैहा ने कुरान से दलील दी है। और ये हमारे अहले सुन्नत के यहाँ भी उसूल है मेरे भाई कि जब कुरान हो, कुरान के मुकाबले में खबर वाहिद नहीं चलती है। फिर दूसरी बात ये कि अगर जैसे ये उलमा कहते हैं ना कि जो आपने बयान किया कि दोनों हक पर हैं, दोनों जमातें हक पर, और जो सैयदा ज़हरा को वो हदीस पहुंची नहीं थी, नासिख सुनने से पहले उन्होंने मुतालबा किया था। ये इनके मुतालबे में, इनकी गुफ्तगू में और जलाली साहब की गुफ्तगू में कोई फ़र्क नहीं है। यानी आप दोनों हज़रात को एक ही कटोरे में, दोनों एक ही, इनके मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है। एक कान को यूं पकड़ रहा है जलाली साहब, डायरेक्ट पकड़ रहे हैं, एक यूं जाके यूं पकड़ रहा है, यूं पकड़ रहा है। लेकिन जलाली साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी कोई हिमायत कर रहा हूँ। मैं तो अव्वल से आखिर हर दौर में, हर वक्त में सूली पे लटक जाऊं, मैं सैयदा ज़हरा अल-बतूल के साथ हूँ। मैं हर मकाम पे यही बात करूंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको दयानतदारी देगा, आप जब मुझसे बात करते हैं ना, तो मैं इसीलिए दोनों तबकात जो है ना वो आप देखेंगे कि ये कहेंगे कि नहीं यार ये हमदर्द जो है ना ये कोई और ही बला है, ये हमारे ऊपर नाजिल हुई है। ये तो वाज़ेह है हम पर कि आपको एक और ही बला है, क्योंकि आपका नजरिया ना आज के शिया से मुताबिकत रखता है ना आज के अहले सुन्नत से। वाक़तन आप एक और नजरिया रखते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं। पांचवा और आखिरी, मैं कुछ और नहीं नजरिया रखता हूँ। आप ये दोबारा कह रहे हैं, मैं आपको दोबारा करेक्ट करूंगा, आपको मैं दोबारा यहाँ पे। और वो बात ये है कि मैं वही बात कह रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, ये इसमें अपने जुमले को मुकम्मल कर लूँ। अगर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिस तरह के ये लोग कहते हैं कि नासिख मिलने से पहले उनका ये मौक़िफ़ था, तो क्या सैयदा का रुजू साबित है? जो इनको पता चल गया कि उनको नासिख मिल गया है तो अब उन्होंने रुजू कर दिया। बुखारी के तो अल्फाज ये हैं कि वो इसी दुनिया से रुखसत हुई है। उनका मौक़िफ़ क्या था? अपना क्या उन्होंने माना है? देखो, नासिख जब होता है ना, नासिख नहीं, ये जो अल्फाज हैं बुखारी के कि जब तक जिंदा रहीं तब तक उनसे कलाम नहीं किया, तो कहा यह जाता है कि जो कलाम नहीं किया है इस मामले में कोई मुतालबा नहीं किया, ना कि ये कि हज़रत अबू बकर से कलाम करना ही छोड़ दिया। ये सिर्फ फ़कत इस मामले में है कि फतक के मामले में बस कलाम नहीं किया, जब हदीस आ गई तो कलाम नहीं किया। उठाए, एक मिनट में आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर, ये देखें मेरे भाई, ये फतहुल बारी इब्न हजर अस्क़लानी की जिल्द नंबर 12 है, किताबुल मग़ाज़ी, सफ़ा नंबर 437। देखें, जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये दलील पेश की कि लानु रसूमा तरकना सदका, ये रिवायत पेश की। अच्छा, ये सारी बात है और हम उसी तरह करते रहेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह करते थे। फ़अबा अबू बकर अन यदफ़अ इला फ़ातिमा मिन्हा शैअन, फ़अबा, बस इनकार किया। किसने? हज़रत अबू बकर ने। अन यदफ़अ इला फ़ातिमा मिन्हा शैअन, कि उस माल फदक में से जिसका, या उस विरासत में से जिसका सैयदा ने मुतालबा किया था, कुछ भी सैयदा ज़हरा को दे दें, इनकार कर दिया। कुछ भी, शैअन, शैअन, शे ही नहीं दी, कुछ दिया ही नहीं, उसमें से इनकार किया। अच्छा, फवजदत फातिमतु अला अबी बकर फी ज़ालिका, जब ये फवजदत के अल्फाज आते हैं ना, फवजदत के सिले में जब अला आ जाता है, अला, तो ये गुस्से के माने में होता है। फवजदतु अला फुलानिन, मैं फलां के ऊपर गुस्सा हुआ। ये हमारी अरबी अदब का कायदा है, यानी अरबी ज़बान में वजदा के सिले में, यानी जब भी उससे अगली लाइन में जो हज़रत अबू बकर ने कहा कि कोई शय नहीं दूंगा आपको, इनकार किया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जुमले और तो होंगे ना, यहाँ पे पूरी बात तो नहीं है क्योंकि फा आया हुआ है। जब ये हुई ये बात तो फा आ गया। फा का मतलब ये होता है इस्तिनाफ के लिए होता है, आगे कुछ बात चल जाती है जिसको कहते हैं ना सेंसर कर देना, तो फा जहां पर भी आएगी बात। फ़अबा अबू बकर, यानी अभी दरम्यान में कुछ ऐसी बात हुई है कि जो रावी ने यहाँ पर नहीं कही है, यानी कोई ऐसा जुमला था, कोई ऐसी गुफ्तगू थी चलती रही है और उसने कहा कि भाई इतनी तवील हो जाएगी बात, तो अब यहाँ पर बात जो है ना, खुलासा करता हूँ मैं, मुद्दे की टू द पॉइंट उसने आगे पहुंचानी चाहिए बात। फ़अबा अबू बकर अन यदफ़अ इला फ़ातिमा मिन्हा शैअन,
یعنی یہ جو بات ہوئی بس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک, اس معاملے پر سیدہ زہرا جو ہے وہ ان کے غصہ ہوئی. فہجرتہ, ان کو چھوڑ دیا. ہجرتہ, ہجرت کسے کہتے ہیں؟ چلے جانا, چھوڑ دینا. ہجرتہ, چھوڑ دینا. فہجرتہ, ان کو چھوڑ دیا, وہاں سے چلی گئی یہ نہیں ہے. فذهبت فاطمہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے چلی گئی. فہجرتہ, اس شخص کو ہی چھوڑ دیا, یعنی ترک کلام کر دیا ان سے. نہیں, اس کو چھوڑ دیا, ان کو چھوڑ دیا. فہجرتہ, ٹھیک ہے. فلم تکلمہ حتی توفیت, چھوڑ دیا مطلب کب تک؟ جب تک وفات نہ پائی. اور پھر آگے راوی کہتا ہے وعاشت بعد النبی 6 اشہر. تو میں آپ کو بتاتا چلوں, راوی کہتا ہے کہ یہ کب تک چھوڑا تھا, یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی, یہ 6 ماہ تک کی بات تھی.